حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر چھپ کر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آئے تو دیکھا ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہے۔ لڑکی کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں مرد عام طور پر شکی ہوتی ہے۔ شک کا ایک بڑا سبب عادت و مزاج ہوتا ہے، چنانچہ کچھ مرد اپنے بیویوں پر بلا جواز شک کرتی ہے اور نہ برکڑی نگاہ رکھنا اپنا فرض سمجھتی ہے۔ وہ ان کے ایک ایسے پولیس مین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو ہر شخص کو مجرم سمجھتا ہے۔ ایسے شوہر اپنے بیوی کو مجرم کردار دے اور ہر دوسرے دن اس میں یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے عبادت کا ثبوت پیش کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے لحاظ سے مومنوں میں سے اکمل وہ ہے جو ان میں سے اخلاق کے اعتبار سے بہت محبت ہے، اور تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہوتی تو روزانہ عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے اور ہر ایک ضرورت معلوم کر کے اس کے تکمیل فرماتے۔ جب سفر پر روانہ ہوتے تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان قراندازی فرماتے، جس کا نام نکل آتا اسے ساتھ ملنے جاتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیسے عورت کا نام نہیں لیا، صرف حضرت مریم علیہ السلام کا نام لیا ہے۔ اس کے بحث وجہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کوئی نہیں تھی، اس لیے ان کو ماں کے جانب سے مخاطب کیا گیا۔ دین اسلام سب سے غیرت مند ہے، اس لیے قرآن میں کیسے عورت کا نام نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت والی ہے، اس کے بعد میں سب سے زیادہ غیرت والا ہو اور مومن ہے۔ غیرت مند وہ ہوتا ہے، قرآن میں آتا ہے کہ اے پیغمبر اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمانوں کے عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنے اوپر آج سے لٹک کر رکھے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے عورتوں کو دیکھا ہے کہ جو جینز شرٹ پہنتی ہے آپس میں مگر نماز کے پابندی ہے، ایک لمبے چادر لے کر نماز شروع کر دیتی ہے، اور ایسی عورتیں بھی دیکھی ہے نقاب ہوتا ہے مگر باطن میں کچھ اور ہے۔ دین اسلام سب سے غیرت مند دین ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اہلیہ ان کے دور خلافت میں فجر اور عشاء کی نماز کے لیے باقاعدگی کے ساتھ مسجد میں جایا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اپنے طبعی غیرت کی وجہ سے پسند نہیں تھی مگر منع بھی نہیں کرتے تھے۔ اس کے وجہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتی ہے کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکا کرو۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند نہ ہونے کے باوجود اپنے اہلیہ کو مسجد میں جانے سے نہیں روکتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ غیرت کا اظہار بہت اچھی چیز ہے، لیکن جو حقوق عورت کو شریعت نے دے رکھی ہے انہیں غیر کے نام پر ان سے روکنا درست نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کے عورتیں جہنم ہوتی ہے، میں نے انہیں دیکھا نہیں، کچھ مردوں کے پاس گائے کے دم ہو جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو پارے کے، اور دوسرے قسم کے وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود علم کے ہوں گے، وہ مائل ہونے والے اور دوسروں کو اپنے طرف مائل کرنے والے ہو، ان کے سر وقتی اونٹوں کے کوہان جیسے اونچے ہوں گے۔ یہ دونوں نہ تو جنت میں داخل ہوگی اور نہ ہی اس کے ہوا کو پائیں گے۔ میں نے ایسے عورتوں کو بھی دیکھا ہے
جن کو دیکھ کر مجھے یہ حدیث یاد آ جاتی ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا پر ہے۔ ایک اور فیجن جو مشہور ہونے کا شوق ہے بلکہ جنون ہے۔ ایک حدیث پر یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آیا جو ارشاد فرمایا ہے، جو شخص دنیا میں نمائش اور شہرت کا لباس پہننے لگا، اسے قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا لباس پہنایا جائے گا، پھر اس میں آگ بھڑکا دے گا۔ سوشل میڈیا کو اپنے علم میں اضافے کے لیے استعمال کرے، یہ علامین کا چراغ ہے، اور اس طرح کے ہزاروں سائنسی گروپ ہیں اور لاکھوں اسلامی پیجز وغیرہ، ان پر جا کر سائنسی تحریری پڑھے اور اپنی زندگی بمقصد بنائے، کیونکہ جب میں نہیں مل سکتی وہ ان گروپس میں مل جائے گی۔ ان جگہوں سے کبھی ٹک ٹاک یا کسی بھی جگہ مشہور ہونے کا خیال آئے تو اوپر والے حدیث کو نہ بولنا۔ غیرت کا تعلق مرد اور عورت دونوں سے ہے۔ اسلام نے دونوں کا یہ حقامی تسلیم کیا ہے۔ کیا اگر دوسرا فریق ان کا ہاتھ حتمی دوسروں کو شریک کرتا ہے تو اس پر غصے کا اظہار کرے اور احتجاج کرے، حتیٰ کہ کسی مرد کے ایک سے زائد بیویاں ہو تو ان بیویوں کا یہ حق بھی اسلام میں تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ باہمی معاملات کے توضع میں کوئی فرق محسوس کرے تو اس کا اظہار کرے۔ چنانچہ نسائی کی روایت میں ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اپنے بارے والے دن تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا۔ انہیں خدشہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے اور بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بالوں میں انگلیاں داخل کر کے دیکھا کہ آپ غسل کر کے تو نہیں آئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیرت کو نہ صرف اچھا جذبہ قرار دیا بلکہ اس کا احترام بھی کیا۔ چنانچہ صحیح روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں جنت کے سیر کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر دیکھا اور اس میں داخل ہونا چاہا، مگر کونے میں ایک خوبصورت خاتون کو وضو کرتے دیکھ کر رک گئی اور محل کے اندر نہیں گئی۔ اس کے وجہ یہ بیان فرمائی کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیرت کا خیال آ گیا تھا۔ ایسے ماحول میں عصمت و عفت کے ماحول کو قائم کر رکھنا اور پردہ کے تقاضوں کا لحاظ کرنا گھر کے سربراہ کے ذمہ داریوں میں شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ نسائی کی روایت میں ہے اے اس شخص پر جنت حرام کر دی گئی ہے، اور پھر اس کی وضاحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی کہ وہ شخص جو اپنے گھر والوں میں ہے بے حیائی کے بعد یہ برداشت کر لی۔ وجہ تحریر یہ ہے کہ یہ جس حال میں مرضی ہو اپنے من کو صاف رکھے، جس کیسے کے متعلق بدگمانی نہ کرے۔ آپ کتنے بھی بڑے عہدے پر ہو پھر کبھی دین پر انگلی نہ اٹھائے۔ ہمارا دین اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے اور وہ اس کا بدلہ لے کر رہتا ہے۔ یہ بہت باریک نقطے کے بات ہے کیونکہ ہمارا دین سب سے غیرت مند ہے۔ اپنی روپی سے عہدے کی وجہ سے بعض دفعہ دین پر اعتراض کر دیتا ہے۔ تاریخ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت سے دستبرداری کا مطالبہ کرنے والے باقی سب انہیں شہید کرنے کے لیے گھر میں داخل ہوئی تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربوں کی روایت کے مطابق سر کے بال بکیر کر حاملہ عورتوں پر رحم کی رہائی دینا شروع کر دی۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مسلسل کر آواز دی کہ اپنے چادر اور لوگ کیونکہ تمہارے ننگے سر ہونا میرے لیے ان لوگوں کے حملے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے اور ضعیف تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار
المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے اجراء میں تشریف لائی تو ایک نوجوان ان کے حجرے میں بیٹھے ہوئی تھی۔ دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بانپ لیا اور فوراً وضاحت دی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے ہمارا رضا بھائی ہے؟ ہمیں یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے تاریخ میں قندیل بلوچ کا قتل، سری لنکن میرج کا قتل اور مینار پاکستان جیسے واقعات ملتی ہے جو کم علمی کے وجوہات ہے۔ غیرت کے نام پر نہ قانون کو ہاتھ لینے کی اجازت ہے اور نہ عورتوں کو ان کے شرعی حقوق سے محروم کر دینے کا کوئی جواز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ بکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو لائک کرے، ویڈیو شیئر کرے اور مرحبا اسلامک ٹی وی چینل ضرور سبسکرائب کرے۔